لقد پانی والا مرادے غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ سفر شام سے شادی تک۔ بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد کی اگرچہ کفالت کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس زمانے میں بھی محمد نے دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں بچپن نہیں گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائیں۔ بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں آذوق حیات کا ذریعہ بنایا۔ محمد ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملت ہو گئی اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائیں اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے۔ کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے، وہ اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے۔ تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوششیں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ منفعت کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور ہیلے نکالے جاتے ہیں، اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست تاجر ہے۔ تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ قویل کی بیوہ بیٹی خدیجہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھیں۔ نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ محمد کی دیانت اور راست بازی کا شہرہ سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیام بھجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا۔ محمد نے شام جانے کی حامی بھر لی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چند دن بعد خدیجہ کے سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا۔ اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرہ بھی تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس میں محمد کے باپ عبداللہ کے نقش قدم اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مٹا دیے تھے، مگر باپ کی محبت محسوس کر رہی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل بنا سکتی ہے۔ محمد کے احساس نے گزشتہ واقعات کے اوراق الٹ دیے۔ عبداللہ کی جوان مرگ اور آمنہ کا جوانی میں بیوہ ہونا، محبت کی خاموش آواز اونٹوں کی گھنٹیوں میں مل جل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی راستہ تھا جہاں 12 سال کی عمر میں محمد نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا۔ وہی وادیاں، وہی کوہ دشت، مگر وہاں پرشور آندھیوں نے ریت کے تودوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا، اس لیے کہیں کہیں راہیں بھی مڑ گئی تھیں اور منزلوں کے نشان بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ 12-13 سال کی مدت میں اتنا کچھ بدل جانا ضروری تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد کی عمر کا 25واں سال تھا۔ ذمہ داری، ہوش مندی اور فراست کا آفتاب جبین سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا۔ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچ گیا۔ یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی اس نے منزلیں طے کی۔ دھوپ کی شدت بھی دیکھی اور سائے کی راحت بھی۔ کہیں اتنا چٹیل میدان کہ دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں، بس کہیں کہیں غبار آلود جھاڑیاں نظر آتی، وہ بھی جھلسی ہوئی جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں۔ اور کسی جگہ نقلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگتے۔ خدیجہ بنت خویلد کے رشتہ دار خزیمہ اور ان کے غلام میسرہ نے اس سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی۔ قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور، ایسے ایسے واقعات اور آثار جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے،
ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد نے قیام فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی مقام پر نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ پیشن گوئیوں اور مقدس بزرگوں کے اخبار کی روشنی میں اس حقیقت کے اظہار میں تامل نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک پیغمبر آ کر قیام کرے گا جس کی برکت سے سوکھی ڈالیاں ہری ہو جائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں انجیل کے نوشتے تھے اور انہیں پڑھ پڑھ کر وہ باتیں کہتا جاتا تھا۔ خدیجہ کے مال تجارت میں توقع سے بہت زیادہ فائدہ ہوا اور محمد نے تمام مال کی قیمت جوں کی توں خدیجہ کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ آپ کی اس دیانت اور راست بازی سے بہت متاثر ہوئی۔ وہ دیکھتی تھی کہ مکے میں تجارتی کاروبار، لین دین، مول تول اور خرید و فروخت پر آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ ان لوگوں میں محمد جیسے امانت دار، راست باز اور متدین آدمی کا پایا جانا غیر معمولی واقعہ بلکہ معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خزیمہ اور میسرہ نے ایک زبان ہو کر خدیجہ سے کہا کہ محمد کے ساتھ سفر میں رہ کر ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہو۔ اندھیری راتوں میں روشنی ہو گئی۔ محمد کی برکت سے خشک درخت کے نیچے محمد بیٹھے اور سوکھی ڈالیاں آن کی آن میں لہلہانے لگی جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ ہو تو بتائیں۔ ہم تو راستے بھر ان کے ساتھ خواب دیکھتے رہے اور یہ محمد اتنا کچھ بابرکت ہونے کے باوجود انتہائی قلیق، متواضع، درد مند اور غمگسار ہیں۔ راستے میں ہمیں انہوں نے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت مستعدی کے ساتھ ہر کام خود انجام دیا۔ اتنے درد مند رفیق سفر ہر کسی کو میسر نہیں آتے اور ان کی پاک بازی اور پرہیزگاری کی تو لفظوں میں تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی دلکشی اور رعنائی دور دور مشہور ہے، مگر ہم نے خاص طور سے اس بات کو محسوس کیا کہ محمد بازاروں، گلیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حیا، غیرت، متانت اور سنجیدگی کا پیکر ہیں۔ ان کی ذات نہ جانے یہ دنیا کہاں تک ہے اور کتنی بڑی ہے۔ ہم نے تو عرب اور شام یہی دو ملک دیکھے ہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان ملکوں میں تو محمد جیسا شریف، نیک، پرہیزگار اور بابرکت آدمی ہماری نگاہ سے نہیں گزرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عرب کے جاہل لوگ اپنی شاعری، بہادری اور نسب ناموں پر فخر کرتے کرتے مرے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے سب سے بڑا فخر محمد قریشی الہاشمی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کا ہر شخص محمد کے اخلاق اور نیکی کا گرویدہ و معترف تھا۔ خدیجہ کو تجارت کے سلسلے میں آپ کی دیانت کا ذاتی تجربہ بھی ہو گیا۔ پھر خزیمہ اور میسرہ کی عینی شہادتوں نے اس ایقان کو اور زیادہ مستحکم اور اس اثر کو پائیدار بنا دیا۔ خدیجہ بیوہ تھی، ان کی دنیا ویران و ویران سی تھی۔ افسردہ اور غمگین تمنائیں، مرجھائے ہوئے احساسات، دل و دماغ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ خدیجہ دیکھ، محمد سے زیادہ شریف اور باعزت انسان پورے عرب میں نہیں مل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس پاکیزہ تمناؤں کا پیغام بھیج۔ مکے میں نوجوانوں اور امیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن تیری شرافت کا ان بد کرداروں کی زندگی سے کیا جوڑ؟ محمد نے اگر تیرے پیام کو قبول کر لیا تو تیری تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ نے محمد کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے قبول فرما لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے چچا ابو طالب، حمزہ اور دوسرے عزیزوں کو ساتھ لے کر خدیجہ کے مکان پر پہنچے۔ وہاں پہلے سے اہتمام تھا اور خدیجہ کے عزیز و اقارب انتظار میں تھے۔ نکاح ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں ابو طالب نے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ سارے قریش میں محمد کے پلے کا ایک آدمی نہیں ہے، کوئی شخص
شرافت و نیکوکاری میں میرے سعید و امین بھتیجے کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہاں، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، مگر دولت، روپیہ، پیسہ، خزانے، مال و اسباب تو چلتی پھرتی چھاؤں کی مانند ہے۔ آج اس کے پاس، کل دوسرے کے پاس، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل چیز تو ذاتی شرافت ہے جو ہر حال میں باقی رہے گی۔ محمد کی زندگی کا یہ بالکل نیا دور تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بہترین شریک زندگی ثابت ہوئی۔ نیک، فرما بردار، اطاعت گزار، شوہر کے دکھ سکھ کی شریک، ہر اعتبار سے ہم خیال، وہ کسی بات میں محمد سے اختلاف ہی نہ کرتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی فطرت میں محبت اور وفا سموئی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے بھی محمد کو توقع سے بہت زیادہ ہمدرد اور غم گسار پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جتنا نیک شادی سے پہلے سمجھتی تھی، محمد اس سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قلوت ہی نہیں، جلوت بھی نیکی، حیا اور عفت سے معمور تھی۔ مکے کی عورتیں رشک کرتی کہ خدیجہ کو محمد جیسا بہترین شریک حیات مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر رشک کرنے سے ہوئی بات انہونی نہیں ہو سکتی اور نہ کسی کی تقدیر کی سعادتیں چھینی جا سکتی ہیں۔ خدیجہ کے لیے بہرحال بہترین خلائق اور بزرگ ترین انسان کا حرم بننا مقدر ہو چکا تھا، اور یہ وہی مبرم مقدرات ہیں کہ جن کے لکھ دینے کے بعد قدرت کا قلم خشک ہو گیا اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ کی رفاقت سے محمد کو بھی سکون حاصل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی خانگی زندگی شکر رنجی اور بد مزگی سے پاک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد، غم گسار اور سچ مچ شریک حیات، سکون و اطمینان اور میل جول کی زندگی۔ ازدواج، مناکحت اور شادی کا لطف ہی میل ملاپ، ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر و خیال کی ایک رنگی میں ہے۔ یہ نہ ہو تو پھر جنت بھی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ شوہر کی اطاعت تدبیر منزل کی بنیاد ہے اور بیوی کی ہمدردی معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ توازن باقی نہ رہے، وہاں گھریلو زندگی کا نظام طے و بالا ہو جاتا ہے۔ محمد اور خدیجہ کی زندگی اس توازن کا بہترین نمونہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔